سے دیکھے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے بندے کو کہاں کہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک دن آپ نے کہا نا کیونکہ آپ مہمان کے بنا کھانا نہیں کھایا کرتے۔ مہمان اللہ کی رحمت رکھتا ہے، رزق ساتھ لے کے آتا ہے، تمہارا رزق بڑھا کے جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کیا مہمان کے بنا کھانا نہیں کھایا کرتے؟ ہمارے ہاں آج کیا ہے، مہمان آ جائے ہم اس لیے نہیں کھاتے۔ وہ جو ہے کبھی رزق تنگ ہو تو اپنے گھر کبھی کسی کو مہمان بلا لیا کرو، اپنے بھائیوں میں سے، اپنی بہنوں میں سے، اولاد میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، تم جوار میں رہنے والے یتیم ان لوگوں کو کبھی اپنے گھر دسترخوان پہ بلاؤ، دیکھنا پورا مہینہ کتنے موج سے گزرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ مہمان کے بنا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ مہمان آتا جو کھانا کھاتے بولا نہیں کھاتے۔ کئی بار رب رشتوں کو بھیجتا مہمان بن کے چلے جاؤ، میرا خلیل بھوکا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار میں ایک ایسا صاحب آ گئے، جب کھانا بن گیا سب کیا دسترخوان پہ وہ صاحب مہمان بیٹھے اجنبی ہے، نہ جانے کون ہے، ادھر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا شروع کریے میرا رب کا نام لے کر۔ یہ بات سنی جس نے نوالا پکڑا تھا نوالا واپس رکھ دیا، کہنے لگا میں تمہارے رب کو نہیں جانتا، نہیں مانتا، یہ تمہارا نوالا پڑا ہے۔ آپ کو تھوڑا غصہ ہوا، آپ نے کہا تو میرے رب کو نہیں مانتا، میرے رب کے نام کے ساتھ نہیں شروع کرے گا، میرے دسترخوان پہ تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب یہ کہا وہ اٹھ کے چل دیا۔ آپ پریشان حال ہوئے کہ مہمان آیا تھا، میرے رب کو مانتا ہوتا، رب کا نام لیتا ہوتا، یہ بھی کھاتا میں بھی کھاتا، میرا رب راضی ہو جاتا۔ آپ نے کہا اگر میرے رب کا نام نہیں لینا تو میرے دسترخوان پہ تیری کوئی جگہ نہیں۔ وہ اٹھ کے چلا گیا، جبریل آ گئے، اللہ کا سلام ہے کیا ہو، اے اللہ کے خلیل اللہ تجھے سلام فرماتے اور پوچھتے یہ تو نے میرا ایک بندہ تھا اسے ناراض کر دیا۔ جب یہ آپ نے حکم پہنچا آپ نے کہا علی کرنا بھی یاد ہے، وہ میرا نام نہیں لیتا تھا، یہ مانتا نہیں تھا، میں نے کو تیرا بندہ وہ کیسے ہو گیا؟ وہ تیرا نام لیوا ہو سارا کچھ لے جائے، میں جو منع کروں وہ تیرا ہوگا۔ جبریل واپس گئے، پھر پیغام لے کے آئے، اللہ کہتا تو نے میرا بندہ ناراض کیا، یا اللہ وہ تجھے مانتا نہیں، جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، تیرا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ جبریل نے پوچھا رب کتنے بتا دو اس کی عمر کتنی تھی؟ جناب ابراہیم سوچے کہتے ہیں اس کی عمر 80 سال ہوگی۔ جبریل پھر پیغام لے کے اللہ کہتا ہے وہ تم نے ایک بار میرا نام نہ لینے پہ دسترخوان سے اٹھا دیا ہے، پھر رب نے 85 سال اسے رزق عطا کیا۔ پھر رب نے کتنے سال؟ 85 کتنے سال؟ 85 سال رزق دیا ہے۔ رب بھی جانتا ہے میرا نام نہیں لیتا، اللہ تو میرا ہی تھا۔ ابراہیم نے سنا رکھتے ہوئے بھائی نکلے، دوڑ لگا کہ وہ صاحب جا رہے، جا کے پکڑ کے کہنے لگی آ جائیے کھانا کھائیے۔ بابا بول کے کہتا وہاں تو بڑی سختی کر رہے تھے، میرے رب کا نام لو، میرے رب کو مانو، نہیں مانو کہ جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگے آپ بھی، میں اپنے آپ نہیں آیا، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے۔ ذرا بلا کے لے گیا۔ جب یہ سنا وہ صاحب شرمندہ ہو کے کہنے لگا تیرا رب اتنا رحیم و کریم ہے، پہلے مجھے رب کا کلمہ پڑھا، پہلے رب کا مجھے پتہ بتا، اس کے بعد تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ آپ نے وحدانیت سے بتا دیا، اس سے اللہ کا بندہ خاص کیا اور دسترخوان پہ اپنے ساتھ بیٹھا دیا۔ یہ طرز عمل تھا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ایک بات نہیں ہزاروں بات، میں نے کہا قرآن پہ کئی مرتبہ آپ کا ذکر ہے، پوری سورہ آپ کے ذکر سے سبھی ہے۔ اللہ کے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے ایام قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آسان کر کے کہوں لیکن ہمیں ابراہیم کے پاس لے کے جا رہے ہیں، جیسے جیسے جہاں ابراہیم کے پاس ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے یہ انہی باپ بیٹے کی عزت ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم قربانی جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کی قربانی اللہ کے حکم سے کی۔ فرشتے پوچھتے تھے نا یا اللہ تیرا خلیل تیرا دوست تیرا بڑا دوست ہے، تو اتنا کچھ عطا کرتا ہے تبھی تو تیرا دوست ہے نا۔ کسی کو بھی اتنا کچھ مل جائے وہ دوست بھی بن جاتا اور کیا ہوتا ہے۔ اللہ مسلمان کو فرماتے ہیں ایسے نہیں بھی میں نے دیا ہے تو دوست ہے،
کبھی آزمانا اور تو جاؤ میرے قریب کو آزما لو، تمہیں سمجھ آئے میرا دنیا کے ساتھ تک مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اجازت ہو گئی ایک دن آپ کے پاس بہت ساری بھیڑ بکری اونٹ تھے آپ کے ہاتھ، آپ وہ چلانے کے لیے نگرا کرتے رابطہ کرتے رہتے تھے، یہ بس گزرے ایک وادی میں جاتے ہی وادی اتنا مال تھا کہ پہاڑوں کے کناروں تک پہنچا ہوا، وہاں آپ کو آواز آئی کوئی ابراہیم کے رب کا ذکر کر رہا، آپ نے کہا میرے رب کا ذکر، اور یہاں اتنی گہری آواز میں چلتے 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 آواز کا تعین کرتے کرتے ایک جھاڑی دیکھا تو وہاں کے کچھ لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے پاس جا کے کہنے لگے یار تم نے ذکر بڑا کمال کیا ہے، میرے رب کا ذکر ہے بڑا آتا، ایک بار پھر سنا لو۔ وہ کہنے لگے ہم مفت میں نہیں سناتے، ہم مفت میں نہیں سناتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بولو کیا مانگو گا، یہ جتنی بھیڑ بکریاں ہمیں دے دو ہم تمہارے رب کا ذکر کر دیں گے۔ آپ نے مڑ کے نہیں دیکھا، کہنے لگے ساری تمہاری ہو گئی۔ انہوں نے ذکر شروع کیا، ذکر کرتے رہے، ابراہیم بس ہو کے سنتے رہے، واہ واہ کرتے رہے، خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا میاں تھوڑا سا اور ذکر کرو، کہنے لگے ایسے نہیں، اب کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا تمہارے دو اونٹ ہمیں دے دو۔ ہم اس سے دو لوگ سبحان اللہ نہیں بول پائے، جو جمعرات مسجد میں 10 روپے بھیجتے ہیں اور 8 رشتے بخشواتے ہیں۔ مولوی صاحب 10 روپے، میرے دادا دادی پڑدادا پڑدادی نانا نانی انہوں نے کوشش کی دعا کر چھڑیا جی، اونچا بولیے ایک بار سبحان اللہ۔ وہ جو ہے وہ کہنے لگے اونٹ بھیڑ بکریاں آ گئی، یہ اونٹ بھی ہمیں دے دو، جو احمد میں لے جاؤ۔ پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ کا ذکر شروع کر کے کہنے ہو گے رب کا ذکر ہو رہا ہے، اونلی باتیں گونج رہی ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، ملائکہ بھی ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم سب میں کچھ ہو رہے ہیں، وہ میرے رب کا ذکر ایسا بھی کرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر ذکر کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے، بھیڑ بھی گئی، بکری بھی گئی، اونٹ بھی گئے، پاس وہی چیز نہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں یار ایک بات کو اور سنا دو، تمہارے پاس اب ہے کیا جو ہمیں دو گے؟ ہم مفت میں نہیں پڑھتے۔ جب یہ سنانا تو ابراہیم کہنے لگے یار اتنی بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، آدمی میں چلانے کے لیے تمہیں کوئی خادم اور نوکر بھی نہ چاہیے نا؟ ایسے کرو تو مجھے خدا کا ذکر سناتے رہنا، میں تمہارے جانور چلاتا رہا کروں گا۔ یہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا یہ رب سے عشق تھا، خلیل ہیں آپ رب کے، اللہ کبیرہ، رب کے کہنے پہ گھر چھوڑا، گھر گزر ہوئے، اولاد نے چھوڑی، بچہ کتنے سا چھوٹا سا تھا، اور پھر اس کے گلے پہ چھری بھی چلا دی۔ یہ اسے خدا نے تو حکم اور کیا۔ جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے بے آب محبت فرمائی۔ آپ ابراہیم کی ذات کو کسی بھی اینگل سے دیکھو گے آپ کو کمال نظر آئے گا، کمال ہو بھی تو ہونا کیسے نہ ہو، کیونکہ جناب سیدنا ابراہیم وہ ہیں جو مصطفیٰ کے دادا ہیں۔ اللہ آپ کو ہمارا سب کا آنا فرمائے۔ میاں یہ استقامت اور ٹہر جانا اور رب کے رضا کے لیے راضی رہنا، یہ پیغام ابراہیمی ہے۔ یہ کیا ہے پیغام؟ میاں یہ استقامت، ٹہر جانا، صبر کرنا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا۔ ہم میں تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ہم اپنے رب کے قریب ہونے کی بجائے دور ہو جائے۔ ہمارے جانور بیمار ہو گئے، ہم رب سے دور، ہماری اولاد بیمار پڑ جائے، ہم رب سے۔ سوچنا ذرا رب کے بنا الہ ہے اور کون؟ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جب مشکل آتی ہے یہ رب کے قریب ہوتے ہیں، رب کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ ہماری گائے بیمار ہوگی تو مجھے کہنے لگے میاں اس کا صدقہ دو،
میں یہ بات کہتا تھا، میں نے سوچا، پھر میں نے دیکھا، میں نے کہا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا انداز اور ہوتا ہے۔ میاں ہمارا انداز اور ہے، دنیا داروں کا، اللہ والوں کا انداز اور ہے۔ ہم میں پریشانیاں ہے تو ہم رب کو ہی علامے دینے شروع کر دیتے ہیں، کرتے ہیں، ماننا پڑے گا۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے پریشانی آئے، مصیبت بنے، وہ اور قریب ہو جاتی ہو، صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور بندہ اللہ کے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کی زندگی درس یہ دیتی ہے کہ میاں ایسا بھی وقت ہو اپنے رب سے دور ہے، بولیے اپنے رب سے دور ہے۔ ہم میں سے بڑے سارے لوگ یہ کہتے ہیں، ہم نے سنے ہیں، کہتے ہیں یار ساڑی تو دعائیں نہیں لگی تھی۔ وہ جو دعائیں قبول کرنے والا ہے اس کے ساتھ میرا ربط کتنا سا ہے۔ جتنے بھی اجتماع مبارک کے حسین اجتماع میں لوگ آئے ہیں، آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں اور اپنی دعوت کو شامل کر کے، وہ جو رب ہے اس کے ساتھ ہمارا ربط کتنا ہے؟ کیا ضرورت کے وقت ہی ہمارا رب ہے؟ 99% لوگ ضرورت کے وقت رب کو رب مانتے ہیں، اس کے بنا بھی ہم نے کبھی رب سے تعلق رکھا؟ ہم تو اس بات کو جس طرح سے جانتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی بندہ آتا ہے شاہ جی دعا تو انج ہو جائے، شاہ جی دعا تو انج ہو جائے، وہ نصیب والا بندہ ہوتا ہے جو آگے کہے شاہ جی دعا تو مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ وہی نصیب والا بندہ ہوتا آگے کہے گا حضور دعا کیجیے، شاہ جی دعا کیجیے، اللہ مجھے مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ کوئی شاید کوئی تو یار جو ہم سے آ کے اللہ وہاں یہی دعا کرواتے ہیں انج ہو جائے، انج ہو جائے، انج ہو جائے، تو سوچو نا ذرا پھر آپ اللہ کے حضور کو حاضر ہو گئے ہو۔ مطلب کے مطلب سب سے بڑے مطلبی ہم ہیں، سب سے بڑے خود غرض ہم ہیں، اپنے رب کو بھی یاد کرتے ہیں تو مطلب کے ساتھ، مطلب نہ ہو تو ہم رب کو یاد کرتے ہیں۔ بولیے رب کو یاد کرتے ہیں۔ واہ، ابراہیم ہمیں یہ درس دے گئے، میاں مطلب ہو نہ ہو اللہ کے حضور چکتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، اس کی تسبیحات پڑھتے رہو، کیونکہ میری زندگی میں جو نفع ہوگا وہ بھی رب کے حکم سے ہوگا، جو نقصان آئے گا میرے عمل کی وجہ سے۔ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو، اپنے رب کے ساتھ تعلق بناؤ۔ ابراہیم یہی درس دے کے گئے، اللہ سب کا نقل فرمائے۔ مجھے ساری کا حکم ہے، رات میں نے ایک جگہ میں کلام پڑھا تھا، اسی کا حکم کیا ہے۔ وہ کلام ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کے دل میں مولا علی نہیں ہے۔